آگے پیچھے تو ہے یا اللہ، اندر باہر تو ہے یا اللہ، ہمارے دلوں میں تو ہی ہے یا اللہ، ہمارے دماغ میں تو ہی ہے یا اللہ، ہمارے گوشت پوست میں تیرا ہی نام ہے یا اللہ، ہمارے خون بوٹی میں تیرا ہی نام ہے یا اللہ، ہماری نس نس میں تیرا ہی نام ہے یا اللہ۔ جب آپ ہی کا نام ہر جگہ ہے یا اللہ تو آپ کے بغیر ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا یا اللہ۔ تبھی ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں یا اللہ، یہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑ رہا یا اللہ، آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے یا اللہ، تبھی آپ کے دربار میں آئے ہیں یا اللہ۔ ہماری حاضری کو قبول فرمائے یا اللہ، ہماری حاضری کو قبول فرمائے اے اللہ۔ ہم تو آپ کے گھر میں آنے کے قابل نہیں ہیں یا اللہ، ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں یا اللہ کہ آپ کے سامنے، آپ کی پاک ذات کے سامنے ایسے گناہگار ہاتھ کہاں اٹھنے کے قابل ہے یا اللہ۔ یہ پاک ماحول ہے یا اللہ، یہاں پر فرشتے ہی فرشتے یا اللہ، آپ کے فرشتے پہرا دیے ہوئے اس وقت یہاں، ان فرشتوں اور پاک فرشتے، معصوم فرشتے، گناہوں سے پاک، اور ان کے سامنے ہم گناہگار گندے بیٹھے یا اللہ۔ ہمیں تو یہ شعبہ نہیں دیتا تھا یا اللہ، ہمارا جسم اتنا گناہوں سے گندا ہو گیا ہے، ہمارا دل گناہوں سے اتنا گندا ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں بد نظری کرتے کرتے اتنی گندی ہو گئی ہیں، ہماری زبانیں اتنی گندی ہو گئی ہے، ہمارے وجود سے گناہوں کی بدبو آتی ہے۔ ہم اس فرشتوں کے ماحول میں آنے کے قابل نہیں تھے، لیکن تیرے بزرگوں سے سنا تو معاف کرنے والا ہے، تو دوستی کو پسند کرتا ہے، تو جھگڑے کو یاد نہیں رکھتا ہے اللہ۔ ہم تبھی آپ کے دربار میں آئے، یہاں گناہگار بھی آئے ہیں یا اللہ، نیکوکار بھی آئے ہیں یا اللہ، سفید داڑھیوں والے بھی آئے ہیں یا اللہ، نوجوان بھی آئے ہیں یا اللہ، بزرگ بھی آئے ہیں یا اللہ۔ نظر رحمت فرمائیے نا یا اللہ، نظر رحمت فرمائیے نا یا اللہ، کسی کے اٹھے ہاتھ قبول کر لیجئے یا اللہ، کسی کا آنکھ آنسو قبول کر لیجئے یا اللہ۔ ان معصوم بچوں نے جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے یا اللہ، انہی کی بدولت ہمارا بیڑا پار لگائیے یا اللہ، انہی کی طفیل یا اللہ، انہی کی طفیل یا اللہ۔ ہم گناہگاروں کا کون ہے تیرے سوا یا اللہ، ساری زندگی ہو گئی ان آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ظلم یا اللہ، ان آنکھوں سے خالی ظلم دیکھا یا اللہ، خون ہی خون دیکھا یا اللہ، آنسو ہی آنسو دیکھا یا اللہ، سسکتی لاشیں دیکھی یا اللہ، ٹوٹتے گھر دیکھے یا اللہ۔ اے اللہ، اب نبی علیہ السلام کی وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ آپ کے نبی نے جب طائف میں پتھر کھائے تھے، جب وہ تھک ہار کے آئے تھے آپ سے، پھر اللہ کے نبی نے فریاد کی تھی، اے اللہ تو نے مجھے کن جانوروں کے حوالے کر دیا، اے اللہ ہم بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر دیا، یا اللہ جنہوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے یا اللہ، جو ہمیں ستا رہے ہیں یا اللہ، جو ہمارے گھروں کو گلڈوز کر رہے ہیں یا اللہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، جو ہمارے بوڑھوں پہ رحم نہیں کرتے، جو ہمارے جوانوں پہ رحم نہیں کرتے، ہماری ماؤں بہنوں پہ رحم نہیں کرتے، یا اللہ یہ کیسا سنسار ہے یا اللہ، یہ کیسا یا اللہ کیسا ظلم ہے یا اللہ۔ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنے فرشتوں کو بھیج دے یا اللہ۔ آپ نے پرسوں ترکی میں اپنے فرشتے بھیجے تھے یا اللہ، ایک معصوم بچی سے جب پوچھا گیا، جب 112 گھنٹے کے بعد اسے نکالا گیا، اسے پوچھا گیا آپ اتنے گھنٹے کیا کھا رہے تھے، تو اس بچی نے روتے روتے کہا کہ کوئی سفید کپڑے لگا کر آتا تھا جو مجھے کھانا کھلا کر واپس چلا جاتا تھا۔ اے اللہ آج بھی آپ کے فرشتے اترتے ہیں یا اللہ، اپنے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے یا اللہ، اپنی فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے، ہمارے فصلوں کو آباد، ہمارے فصلوں کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے باغات کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، زمین زراعت کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء صالحین کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ائمہ کرام کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ کچھ دوست یا اللہ
یا اللہ کینسر میں مبتلا ہے, ٹی بی میں مبتلا ہے, گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ کینسر سے ہمیں بچانا ہے, یا اللہ ٹی بی سے بچا, یا اللہ حفاظت فرما, یا اللہ مہلک بیماری سے بچا, یا اللہ حفاظت فرما, یا اللہ ان دردوں سے ہمیں حفاظت فرما, جو ان دردوں میں مبتلا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما, شفائے مستمرہ عطا فرما. ربا جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے ربا ہمیں ایمان کی موت دینا, توبہ کی موت دینا. ربا سب کو قصدہ محتاج نہ رکھی یا اللہ, قصدہ محتاج نہ رکھی یا اللہ. میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ, ایک باپ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, اس کو پیشاب نکلا ہوا تھا, اس سکرات کے عالم میں تھا یا اللہ, اس کے اولاد اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یا اللہ. ہمیں اس طرح کسی کا محتاج نہ رکھنا یا اللہ, باپ کو بیٹے کا محتاج نہ رکھ یا اللہ, بیٹے کو باپ کا محتاج نہ بنا, بھائی کو بھائی کا محتاج نہ بنا, ماں کو بچوں کا محتاج نہ بنا. آج سارے سب کو اپنے گھروں میں دستگیری فرما یا اللہ. آج اگر ایک بھائی امیر ہوتا ہے, چھوٹا بھائی غریب ہو, اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا اللہ, سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما. جو اس گاؤں میں یا اللہ بے روزگار نے حلال پاک طیب رزق عطا فرما, جو بچیاں جوان صالحہ نیک رشتے مقدر فرما یا اللہ. جو مانگا اسے قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما یا اللہ. جب ہم قبر کے اندر جائے, جب ہمیں پوچھا جائے گا آپ کا رب کون ہے یا اللہ, ہمیں اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا اللہ وہ سوال نکلے وہاں یا اللہ, جب ہمیں پوچھا جائے گا آپ کا دین کیا ہے یا اللہ, ہم نے تو اسلام کی کچھ بھی نہیں مانی ہے یا اللہ. یا اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اسلام پہ چلنے والے بن جائیں. جب ہمیں پوچھا جائے گا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا اللہ, ہم نے اس کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے.